بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عمران دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران فوڈ پوائنٹ۔ آج ہم بنا رہے ہیں بیف کا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست دیگی سٹائل بیف قورمہ۔ یہ دیگی سٹائل بیف قورمہ اصل قورمے کی ریسپی سے بالکل ہی ہٹ کر ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اس سے بالکل ہی الگ اور بالکل ہی منفرد ہے۔ یہ قورمہ بہت ہی سادہ طریقے سے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ تو پھر دیگی سٹائل بیف قورمے کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کڑھائی لیں گے جس میں ہم نے 1 کپ تیل کا لینا ہے۔ تیل جب تھوڑا گرم ہو جائے گا تو 1 کھانے کا چمچ اس میں ہم نے ثابت گرم مسالہ شامل کرنا ہے۔ ثابت گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد اس میں ہم نے 2 عدد سلائس میں کٹے ہوئے پیاز شامل کرنے ہیں۔ اب پیاز کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ پیاز ہمارے سنہری ہو جائے۔ پر پیازوں کو پکتے ہوئے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اور ان کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ اس پہ ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے۔ یہ ادرک لہسن کا پیسٹ تقریباً 2 کھانے کے چمچ ہے۔ یہ پیازوں میں شامل کر کے اس کے ساتھ ہم تھوڑی دیر پکائیں گے۔ اب اس میں ہم ہری مرچ شامل کریں گے تقریباً 2 کھانے کے چمچ۔ ہری مرچوں کو پیاز کے ساتھ پکتے ہوئے تقریباً 1 سے 1.5 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ اس میں ہم نے گوشت کو شامل کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس بیف کا گوشت ہے جس کو ہم نے دھو کر اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے۔ 2 کلو گوشت ہے جس کو ہم نے گول بوٹی میں کٹوا لیا ہے۔ یہ سارا گوشت ہم کڑھائی میں شامل کر دیں گے۔ اب گوشت کو ہم پیازوں کے ساتھ تھوڑی دیر پکائیں گے یہاں تک کہ گوشت کی رنگت تبدیل ہو جائے۔ 5 منٹ پکانے کے بعد گوشت کی رنگت کچھ اس طریقے سے ہو گئی۔ اب اس میں ہم نے 4 عدد باریک کٹے ہوئے ٹماٹر شامل کرنے ہیں۔ ٹماٹر کو گوشت کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے 5 منٹ کے لیے پکنے دیں گے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس کا ڈھکن اٹھائیں گے۔ یہاں پر ٹماٹر نے پانی کافی چھوڑ دیا ہے اور ٹماٹر بھی بالکل نرم ہو گئے۔ اب اس کو گوشت کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ گوشت کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے کچھ مسالے شامل کرنے ہیں جس میں نمک حسب ذائقہ، دھنیا پاؤڈر 2 چائے کے چمچ، پیسی ہوئی لال مرچ 2 چائے کے چمچ اور 1 چائے کے چمچ ہلدی۔ یہ مسالے ہم گوشت میں شامل کر دیں گے اور اس کو گوشت کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے۔ اب ان مسالوں کو گوشت کے ساتھ 3 سے 4 منٹ تیز آنچ پر اچھی طریقے سے پکائیں گے۔ اب یہاں پر ہم دہی شامل کریں گے۔ یہ آدھا کپ دہی ہے جس کو ہم نے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا ہے۔ اس کو ہم گوشت میں شامل کر کے اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ اب گوشت کو ہم دہی اور ٹماٹروں کے پانی کے ساتھ تھوڑی دیر پکنے دیں گے، اس لیے اس کو ہم ڈھکن لگائیں گے اور 5 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس کا ڈھکن اٹھائیں گے۔ یہاں پہ دہی اور ٹماٹر کا پانی تقریباً خشک ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم مسالے کی بہت اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے، کیونکہ مسالے کی ہم جتنے اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اتنا ہی اچھا گوشت میں فلیور آئے گا اور قورمہ ہمارا بہت ہی مزیدار بنے گا۔ اس قورمے کو بناتے ہوئے یہی 5 منٹ سب سے زیادہ اہم ہے جس میں آپ نے مسالے کی بنائی کرنی ہے۔ جتنے اچھے طریقے سے مسالہ کوک ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ فل ہمارا قورمہ بنے گا۔ یہاں پر مسالے کو پکاتے ہوئے میں تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر مسالے کی بہت اچھی طریقے سے بنائی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست۔ یہاں پہ گوشت میں ہم پانی شامل کریں گے۔ یہ ہم نے گرم پانی لیا ہے، یہ تقریباً 3 گلاس پانی ہے۔ اب اس میں ایک بار چمچ چلا کر تمام مسالے کو پانی کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈھکن لگا دیں گے۔ اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا ڈھکن اٹھائیں گے۔ یہاں پہ پانی تقریباً خشک ہو گیا ہے اور بہت ہی بہترین سی گریوی بن چکی ہے۔ اب گوشت کو ہم چیک کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ گوشت تقریباً ہمارا گل چکا ہے۔ اب آخر میں ہم ہری مرچیں، باریک کٹا ہوا ادرک اور ہرا دھنیا شامل کریں گے۔ اب اس میں ادرک، دھنیا، ہری مرچ شامل کرنے کے بعد اس کو ڈھکن لگائیں گے اور بالکل دم والی آنچ پہ اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے پکنے دیں گے۔ 7 منٹ کے بعد اس کا ڈھکن اٹھائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قورمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ بہت ہی زبردست لک ہے اور خوشبو بھی بہت ہی پیاری آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی گریوی چیک کریں کیسی زبردست، بہت ہی کمال کی ماشاءاللہ۔
یہ بہت ہی سادہ سے انداز میں اور بہت ہی کم مثالوں کے ساتھ پکنے والا دیگی سٹائل قورمہ ہے جو آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا۔ اب اس قورمے کو آپ تندوری روٹی یا نان کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔